میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو جانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے۔ کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ آئیے ہم بھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ SMS کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ بلا وجہ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی وغیرہ کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو جانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام، مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔
بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا، موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ کہوں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان کرتے، بات چیت کرنے، چلنے پھرنے یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ خشوع نفاق، یعنی اعضاء تو میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدرسۃ المدینہ نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ 4 مدنی پھول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو اس کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد عظیم پارہ 2 سورۃ البقرہ، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے سورت نمبر 2 ہے، آیت 222، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمہ والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان صفحہ 75۔ ان اللہ یحب التوابین يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی اپنی حیات کے آخری زمانے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے، گوشہ نشینی اختیار کی اور امت کی قلوب کی، امت کے باطن کی اصلاح کے مدنی پھولوں کو مرتب فرمایا اور اپنی حیات طیبہ کی آخری تصنیف منہاج العابدین تحریر فرمائی اور امت کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ آپ کی اس کتاب کا موضوع ہے وہ ہے کامل عبادت۔ عبادت کامل کیسے ہو؟ تو آپ نے سب سے پہلا باب لکھا علم دین کے بغیر عبادت کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا،
اور علم دین میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھے بغیر بندہ اللہ کی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ توبہ کے بغیر بندہ کا دل رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے آپ نے عبادت میں آنے والی رکاوٹیں، عبادت کی طرف سے توجہ ہٹانے والی چیزیں، عبادت پر مستقیم یعنی استقامت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، پھر استقامت کے ساتھ عبادت کرنے کے بعد ریا اور عجب سے بچنے کے لیے کیا ذرائع ہیں، اور عبادت کس طرح کامل ہوتی ہے، یہ ساری بات آپ نے بیان فرمائی۔ عبادت کے لیے توبہ اس قدر اہم ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں۔ یعنی ایک شخص ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جو اللہ کی عبادت کیے جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں مشغول ہے۔ دوسرا وہ فرد ہے جو اس سے دور ہے، گناہوں کے اندر وہ مصروف ہے، نیکیوں سے دور، نمازوں سے دور، رب کی اطاعت سے دور، عبادت سے دور، آخر دونوں کلمہ گو مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، تو دونوں میں فرق کیوں؟ اس کی ایک وجہ علم کی کمی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت و ہیبت دل میں نہ ہونا ہے، اور دوسری وجہ بندے کا گناہوں پر دلیر ہونا ہے۔ یہ دلیری انسان کو رب تعالیٰ کی عبادت سے دور کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، اور ہمارے اس سحری اجتماع کے حاضرین، کیا ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے معاشرے کے اندر جو بولتے ہیں کوشش کرتے نماز نہیں پڑھی جاتی، کچھ دن پڑھتے نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز پڑھتے استقامت نہیں ملتی، عبادت کا بہت ذہن ہوتا ہے، دل چاہتا ہے مگر قدم عبادت کے لیے اٹھ نہیں پاتے، دل میں خواہش ہوتی ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی مت کروں، مگر پھر بھی نافرمانی سے بچ نہیں پاتا، گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت کی طرف سب سے پہلی چیز علم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دل میں بیٹھنا ہے، اس کے بغیر بندہ رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا، اور عبادت کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عبادت کے ضروری مسائل نہ سیکھے۔ پھر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس توبہ یعنی عبادت کے لیے مصروف ہونے کے لیے توبہ ضروری کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ و سخت ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے بندہ مومن گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اب وہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں، دل کی سیاہی، کالک، میل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دل سخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ نصیحت کی بات یہ دل قبول نہیں کرتا، ہدایت کی بات قبول نہیں کرتا، نیکی کی دعوت دی جائے قبول نہیں کرتا، برائی سے منع کیا جائے دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا، دل کا میلان برائی کی طرف، دل کا میلان نیکی چھوڑنے کی طرف، دل کا میلان مسجد سے دوری کی طرف، دل کا میلان گناہوں کی طرف، لذت کی طرف، اپنی دنیاوی آسائشات کے اندر شریعت مطہرہ کی پاسداری چھوڑ کر اپنی خواہشات کو تکمیل کرنے کی طرف۔ کیوں؟ گناہ کر 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 کے اس دل کو ایسا سخت کر دیا کہ وہ رب تعالیٰ کی عبادت کی لذت سے ہی محروم ہو گیا۔ یعنی اسے دیگر الفاظ میں یوں سمجھا جائے، دل ایک مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ عبادت کے لیے لذت کی جگہ بھی یہ ہے، اور گناہوں کے لیے سرور کا مقام بھی یہی ہے۔ اب ایک ہی جگہ گناہ کی گندگی ہو، اسی جگہ عبادت کا نور کیسے جمع ہوگا؟ تو رب تعالیٰ کی اطاعت، رب تعالیٰ کی عبادت،
رب تعالیٰ کی فرما برداری، رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکانے کے لیے سب سے اہم کام علم کا حصول اور اس کے بعد رب کے حضور توبہ کرنا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ جس دل میں عبادت کا نور ڈال رہے ہو، اس دل کے اندر جب پہلے سے گناہوں کی گندگی ہو تو عبادت کا نور اس میں کیسے جمع ہوگا؟ تو جب اس دل کو رب تعالیٰ کی عبادت کے نور سے منور کرنا ہے تو پہلے گناہوں کی گندگی کو اس دل سے دور کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے توبہ لازم ہے. دوسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، بغیر توبہ کے عبادت قبول نہیں ہوتی. نفلی عبادت کرنے اور گناہوں سے توبہ نہ کرنے والا کہ اس پر گناہوں سے توبہ فرض یا واجب ہو کی مثال اس مقروض کی طرح ہے جو قرض خواہ کو ہدیہ دے مگر قرض ادا نہ کرے. کیا معنی ہوا؟ آپ کا لاکھوں روپے کا قرضہ ایک کی طرف ہے، آپ مانگنے گئے، اس نے آپ کو ہدیتاً کوئی چیز کھلائی، کچھ پلایا، ہدیتاً کوئی کتاب دی، کتاب کی تو میں نے مثال دی، کچھ کھانے پینے کی چیز دی. بعض صورتوں میں احکام رشوت کے بھی ہوں گے، اور ایسی صورت میں مقروض سے نفع حاصل کرنا کہ جب آپ نے مقروض کو قرض دیا ہوا ہے، اب وہ آپ کو بوتلیں پلا رہا ہو یا خصوصی دعوتیں کر رہا ہو، تو اس کا آپ کی خصوصی دعوت کرنا، یعنی دعوت خصوصی کا مطلب یہ ہے آپ آئیں گے تو دعوت ہوگی، نہیں آئیں گے تو دعوت نہیں ہوگی. یہ خصوصی دعوتیں بعض صورتوں میں رشوت اور حرام قطعی بنیں گی. یعنی آپ اگر کسی کو قتل کر کر اس کی رقم حاصل کرتے ہیں، کتنا گھنونا کام ہے، اور آپ عزت کے ساتھ جا کر کسی کے گھر کی دعوت کھا کر آتے ہیں اور پیٹ میں حرام قطعی ڈال کر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا خبیث مال ہے، حرام قطعی ایسی خبیث سوغات ہے کہ آپ اس کے مالک بنتے ہی نہیں ہیں. یہ رقم اس شخص کو واپس لوٹانی ہی پڑتی ہے. بعض مال خبیث ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس شخص کو دے دیا جائے یا صدقہ کر دیا جائے، اور بعض خبیث مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے حکم ہوتا ہے کہ واپس اسی کو دینا ہوگا، اور بعض خبیث مال ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر بندے کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے مگر صدقہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. اور یہ حرام قطعی مال ایسا ہے کہ اس پر بندے کی ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ سامنے والے کا مال ہے جو اس کو لوٹانا ہے. تو اب بعض صورتیں اس میں ایسی بنیں گی کہ قرض خواہ سے آپ نے قرض لینا تھا، اس نے آپ کی دعوت خاص کر دی، آپ کو تحفہ خاص دے دیا، آپ کو فلاں چیز دے دی، بڑے مزے سے بڑی عزت سے جیب میں عطر کا تحفہ رکھ کر آپ آ گئے. ہو سکتا ہے یہ عطر لینا آپ کے لیے حرام قطعی ہو. اس کے تفصیلی احکام جانیے، اور دعوتوں کے خصوصی احکام بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت میں تحریر فرمائے ہیں، اس کا بھی مطالعہ کریں. تو قرض دار کو بھی ان چیزوں سے بچنا ہے، قرض خواہ کو، قرض دار کو، دونوں کو بچنا ہے. بلا وجہ حرام کھلانا اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے. خیر، آپ گئے 1 لاکھ روپے لینے، اس نے 1 لاکھ روپے نہیں دیے، آپ کو شربت کی بوتل دے دی، تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے. 1 لاکھ روپے لینے تھے، 10-20 روپے کی بوتل مجھ کو دے دی گئی. تو اب ایسا شخص جو نفلی عبادتیں کر رہا ہے، اشراق تاج پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، وہ شخص نفلی روزے رکھنے والا، نفلی عبادت کرنے والا، نفلی قیام کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، درود و سلام پڑھنے والا، اور ایک طرف وہ یہ نفلی کام کرتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے، مگر دوسری جانب اس پر واجب ہے، لازم ہے، توبہ کرے، رب کے حضور اس کی معصیت کا جھنڈا جو گاڑ کر معاذ اللہ اس کی بغاوت کے لیے تیار ہے، اس علم بغاوت کو ہٹا کر رب تعالیٰ کے حضور جھک جائے، توبہ کرے، اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، تو ایک طرف وہ شخص مقروض ہے، قرضہ بہت کثیر ہے، مگر قرضہ ادا نہیں کرتا، اور کسی سامنے والے قرض خواہ کو وہ شخص ہدیہ دیتا ہے، تو جس طرح وہ ہدیہ دینے والا قرضہ ادا نہ کرنے کے بعد ہدیہ دینے والا شخص نادان ہے، اس سے بڑھ کر
وہ شخص نادان ہے جو رب کی نافرمانیاں کرے، معصیتیں کرے، گناہ کرے، دلیری کے ساتھ اس بغاوت پر ڈٹا رہے اور دوسری طرف چند نفلی کام کر لے، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت نفلی کرے تو وہ کیوں کر قبول ہو۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 30 برس تک اللہ رب العالمین کے حضور توبۃ النصوح کی التجا کرتے رہے، یا اللہ مجھے کامل توبہ عطا فرما، مجھے حقیقی توبہ عطا فرما۔ بزرگ تھے، 30 سال تک رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے رہے۔ ایک دن دل میں خیال آیا، بارگاہ الہی میں عرض کی۔ وہ بزرگ ہوتے ہیں، کبھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی باتیں بھی کرتے ہیں، کبھی وہ رب تبارک و تعالیٰ سے کچھ اپنے تعلق کی بنا پر بھی عرض کرتے ہیں۔ ایک بار عرض کی، مولا میں تجھ سے 30 برس سے صرف ایک حاجت کی التجا کر رہا ہوں۔ مولا 30 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں مانگا، 30 سال سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، کیا؟ توبۃ النصوح دے دے، کامل توبہ دے دے، صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں، 30 سال سے مانگے جا رہا ہوں، مولا تو دیتا ہی نہیں، میری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ جب سوئے تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، تو اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے؟ یعنی تجھے یہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے 30 سال مانگا، مجھے نہیں دیا گیا۔ ارے شخص، تجھے یہ معلوم نہیں تو کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ رب تعالیٰ تجھے اپنا دوست بنا لے، کہ کامل توبہ کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ جو رب تعالیٰ کا دوست بن جائے۔ اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے، یہ تو 30 سال چھوٹی سی چیز ہے جو تو مانگ رہا ہے، تو اتنی بڑی اہمیت اس توبہ کی ہے۔ اور پھر اس آیت کو تلاوت کیا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستھنوں کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ۔ اور حضرت علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے نزدیک علی الفور، ہاتھوں ہاتھ گناہ ہونے پر توبہ کرنا واجب ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ، کیونکہ گناہ سے ابتداءً قساوت قلبی پیدا ہوتی، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان کفر اور گمراہی تک جا پہنچتا ہے۔ کیا تم ابلیس اور بلعم بن باعورہ کا واقعہ بھول گئے؟ ان سے ابتداءً ایک ہی گناہ صادر ہوا، مگر وہ بعد میں کفر اور گمراہی تک پہنچ گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے اہم چیز عبادت کے حوالے سے جو ہم نے یہاں سنی علم کے بعد، وہ انسان کا گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہ سے بچنا توبۃ النصوح ایک عظیم چیز ہے۔ پھر توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور توبہ میں تاخیر کرنے سے بندہ بعض اوقات بد عقیدگی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، نظریات کی خرابی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات کفر تک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرنے کا یہ بہانہ کرو کہ ہمیں اپنے نفس پر اعتماد نہیں، شاید توبہ کے بعد گناہوں سے باز رہوں یا نہ رہوں، لہذا توبہ ہی نہیں کرتا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وسوسے کا جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ توبہ کے بعد ضرور تم سے گناہ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد متصل ہی فوراً ہی تم پر موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر توبہ قبول ہو گئی اور دوسرا کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اسی حال میں مر گئے، تو رب تعالیٰ کی حضور پاک و صاف ہو کر تو چلے جاؤ گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، زندگی نعمت ہے
نیکوکار کے لیے بھی نعمت ہے، بدکار کے لیے بھی نعمت ہے. نیکوکار کے لیے کیوں نعمت، بدکار کے لیے کیوں نعمت؟ نیکوکار کے لیے اس لیے نعمت تاکہ وہ اپنی نیکیاں بڑھائے. نیک آدمی ہے، زندگی زیادہ ہوگی، رب کی اطاعت زیادہ کرے گا، عبادت زیادہ کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، فرائض کا اہتمام کرے گا، واجبات کا اہتمام کرے گا. اگر وہ داعی اسلام ہے، مبلغ اسلام ہے، اب وہ نیکی کی دعوت عام کرے گا، برائی سے روکے گا اور دین کے اندر آنے والے فطروں کو دور کرے گا، علمی اور عملی طور پر دین میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرے گا، دوسروں کو راہ راست پر لائے گا، مسجد کو آباد کرے گا، تلاوت کرے گا، حمد کرے گا، مناجات کرے گا، نعت پڑھے گا، طرح طرح کی نیکیاں کرے گا. تو نیکوکار آدمی کے لیے درجات کی بلندی، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہونا، رب کی رضا کو پانا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانا، یہ سارے کام نیکوکار آدمی اپنی زندگی میں کر سکتا ہے. زندگی اس کے لیے نعمت ہے. اور بدکار کے لیے بھی نعمت ہے. بدکار کے لیے اس لیے نعمت کہ شاید وہ توبہ کرے. اگر بدکار آدمی اپنی بدیوں پر ہو، گناہوں پر ہو، نماز قضا کرنے والا ہو، روزے قضا کرنے والا ہو، رمضان کے روزے جان بوجھ کر بلا قصد بغیر شرعی رخصت کے قضا کر دینے والا، چھوڑ دینے والا، رمضان المبارک کے اندر ان روزوں سے دور رہنے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنے والا، اور صاحب نصاب اور صاحب شرائط ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا ہوگا. تو اب اگر اسے زندگی کی مہلت ہوئی، کسی موڑ پر جا کر احساس ہوا، تو اب توبہ کر کر رب تعالیٰ کے حضور رجوع کرے گا. تو بدکار آدمی کے لیے یہ نعمت ہے. آج اجتماع میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا چند منٹ کا دیکھنا، یہ آپ کا چند منٹ کا بیان سننا، یہ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے مدنی چینل پر آ جانا. کاش مکمل طور پر یہ مدنی چینل پر ہوں اور گناہوں بھرے چینل سے دور رہا کریں اور نیکیوں میں اضافہ کیا کریں. دعوت اسلامی کی کیسی بہار ہے کہ دعوت اسلامی نے دیکھا کہ امت گمراہ ہو رہی ہے. نیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی نے نیٹ کی سروس کے ذریعے سنتوں کی خدمت عام کرنا شروع کر دی. امت گمراہ ہو رہی ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے. الحمدللہ مدنی چینل سنتوں کی خدمت کے لیے موجود ہے. تو بہرحال زندگی رب تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ان سانسوں کے ذریعے رب کو منایا جا سکتا ہے، ان سانسوں کے ذریعے رب کی تسبیح کی جا سکتی ہے، ان سانسوں کے ذریعے رب کی تکبیر کہی جا سکتی ہے، رب کی تحلیل کہی جا سکتی ہے. تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید، اس کے ساتھ انہی سانسوں کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جا سکتی ہے، آپ کی ثنا خوانی ہو سکتی ہے، آپ کا ذکر خیر ہو سکتا ہے. اسی سانسوں کے ذریعے، اسی زندگی کے ذریعے رب کی اطاعت کے کام ہو سکتے ہیں. مسجدوں کی طرف قدم بڑھا جا سکتا ہے، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی توسیع، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں آنا، نمازوں کا پڑھنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، مدرسوں کا لگانا، مدرسوں میں شامل ہونا، قرآن مجید فرقان حمید صحیح انداز سے پڑھنا، اپنے اعمال کا احتساب کرنا، فکر مدینہ کرنا، اپنا رسالے کو پر کرنا، مدنی قافلوں کے ذریعے راہ خدا عز و جل کا مسافر بننا، اسی سانسوں کے ذریعے ہوگا. اور یہی سانسیں وہ ہیں کہ گناہوں پر رونے کے لیے، گناہوں پر نادم ہونے کے لیے، گناہوں سے رجوع کرنے کے لیے انسان کو مددگار ہو، انسان کے لیے معاون ہو، انسان کے لیے اعانت کا ذریعہ ہو، اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے ذریعے رب تعالیٰ کو منائے. اور وہ کبھی رب تعالیٰ کو منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے تو رب تعالیٰ کو منانے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے، گناہوں سے استغفار کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی یہ سانس اس کے لیے اعلیٰ نعمت ہے. تو اس سانس کی نعمت کو سمجھ کر گناہوں سے توبہ کر کر دل کو صاف کرے. اور اب جب یہ برتن صاف ہو جائے تو رب کی عبادت کے نور سے اس برتن کو بھر لے. آپ فرماتے ہیں تو توبہ کر، تجھے کیا خبر کہ اس توبہ کے بعد ہی موت آ جائے اور تجھے گناہ کرنے کی مہلت نہ ملے. پھر فرماتے ہیں مزید، اگر خدا نہ خواستہ توبہ کے بعد گناہ ہو گیا تو بھی فائدہ یہ ہے
کہ تمہارے گزشتہ گناہ تو معاف ہو گئے، گزشتہ گناہوں کے عذاب سے تمہیں خلاصی ملی، اور گزشتہ گناہوں کی آلودگی سے تم پاک ہو گئے۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ ہوا تو بس وہی تمہارے ذمے ہے، سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا کوئی کم نفع نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان کا ایسے درجے پر پہنچ جانا کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر نہ ہو ممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے شامل حال ہو جائے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کرے۔ اب انسان توبہ کا ذہن بناتا ہے، تو اب توبہ کا ذہن بنانے کے لیے اسے کچھ معاون اور مددگار کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے توبہ پر ابھاریں۔ آپ فرماتے توبہ پر ابھارنے والی 3 باتیں۔ اے شخص تو توبہ نہیں کرتا، سوچ، توبہ پر ابھارنے والی باتوں پر غور کر، کیسا نادان ہے، رب کے حضور توبہ نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں اول یہ کہ اپنے گناہوں کو نہایت کبھی افعال تصور کرے، رب نے کتنی نعمتیں دی، رب تعالیٰ نے جسم کی نعمت دی، رب تعالیٰ نے ہاتھ کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، جسم میں طرح طرح کی نعمت دی، رزق کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، گھر کی نعمت دی، مکان کی نعمت دی، رب نے سورج چاند ستاروں کی نعمت دی، اور وہ زمین جس کی طرف تمہیں توجہ نہیں ہوتی، دانہ ڈال دیتے ہو مٹی میں خاک ہو جاتا ہے مگر تناور درخت بن کر تمہیں پھل دینے والا بن جاتا ہے۔ اسی زمین کے اندر کاشت کرتے ہو، تمہیں گندم ملتی ہے، اسی میں تمہیں کپاس ملتی ہے، تم اس زمین کے ذریعے اپنی حیات کو پورا کرتے ہو، اس جانور کے ذریعے گوشت کھاتے ہو، طرح طرح کی تمہیں رب تعالیٰ نے نعمتیں دی، اور دوسری طرف چاہیے یہ کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تم کیسے کبھی افعال میں، کیسے برے افعال میں مبتلا ہوئے کہ اپنے اس جسم پر جس کی بقا رب کی رحمت سے ہے، جس طاقت کو رب ہی کی وجہ سے تمہیں ملی، اس طاقت کے ذریعے رب تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کھڑے ہوئے، کتنے کبھی اور کتنے گھٹیا قسم کے تم نے افعال کیے۔ دوسری بات فرماتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کے غضب کی سختی کو دل میں حاضر کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس نے اتنا کچھ دیا، جس نے اتنی نعمتیں دی، اور چاہیے یہ تھا کہ اس کی شکر گزاری کرتے، چاہیے یہ تھا کہ اس کی حضور اپنے سر کو جھکا لیتے، نافرمانیاں کی۔ کون سا دن نافرمانیوں سے دور ہے، نمازیں نہ پڑھی، فرض روزے بلا قصد چھوڑ دیے، اور آج کا مسلمان کیسا عجیب ہے۔ آج مسلمانوں کے ملک میں مسلمان کہلانے والے، مسلمان نام رکھنے والے رمضان میں سر عام کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیسے جری بے باک ہے۔ رب کی نعمتوں کے بعد رب کی طرف سے عائد کردہ احکام کو سر عام کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا؟ کیا اس زمین پر زلزلے نہیں آتے؟ کیا اس زمین سے پانی چیر کر سرحدوں میں نہیں گھبتا؟ کیا اس زمین کے اوپر طرح طرح کے عذاب نہیں آتے؟ ان کو دیکھ کر تمہارے اندر جھرجھری پیدا نہیں ہوتی کہ اس حیات میں تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے سامنے بسنے والی بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں؟ تو اب سوچو کہ جو رب اس پر قادر ہے کہ اس دنیا کے اندر عذاب بھیجے، وہ رب اگر اس پر ہماری گرفت فرمائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو یہ کس قدر ہولناک ہوگا۔ مگر یہ یاد رہے، زلزلہ ہو یا سیلاب ضروری نہیں کہ یہ عذاب ہی ہو، بعض صورتوں میں امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور بعضوں کے لیے شہادت کا پیغام بھی۔ توبہ پر ابھارنے والی تیسری بات، اپنی کمزوری اور گناہ کے بارے میں اپنی بے حیائی کو محسوس کرے اور اس کا دل اعتراف کرے۔ ایک طرف اتنے کمزور کہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اگر تھوڑی سی بھی رک جائیں حیات ختم ہو جائے۔ آپ کا ہاتھ چلتا ہے مفلوج ہو جائے، کیا کریں؟ آپ کی ٹانگیں چلتی ہیں مفلوج ہو جائے، کیا کریں؟ آنکھوں سے دیکھتے ہو اندھے ہو جاؤ، کیا کرو گے؟ کانوں سے سنتے ہو بہرے ہو جاؤ، کیا کرو گے؟ زبان سے بولنے والا فرد زبان چلی جائے کیا کرے گا؟ ذرا سوچے کتنا کمزور ہے، ایک وقت کھانے کو نہ ملے تو انسان بےتاب ہو جاتا ہے۔ اس کمزور تن، اس کمزور بدن کے باوجود
رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کس قدر بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ تو جب اپنے گناہوں کو کبھی سمجھے گا، رب کی نعمتوں کو عظیم جانے کا، اللہ کے عذاب کو شدید سمجھے گا، اپنی جان کو کمزور جانے گا، پھر اس کا دل رب کی طرف توبہ کے لیے مائل ہوگا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت نقل کی، قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رکنے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ان سے معافی نہیں مانگی اور ان کا حق دبایا اور نہ ان کو حق دیا، بشرط یہ کہ یہ حق دینا ممکن ہو۔ البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ اہل حق کو راضی کر کر اسے چھڑا لے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گناہوں کی اقسام اور اس سے توبہ کا جو طریقہ بیان کیا وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 97 پر جو فرمایا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ یعنی سب سے اہم چیز عبادت کے لیے توبہ کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں توبہ کیا ہے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ، کان کھینچا توبہ ہو گئی۔ تو محترم اسلامی بھائی، پیارے اسلامی بھائی، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے کلمات کا کہنا، اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کرنا، رب کے حضور اپنے آپ کو گڑ گڑانا بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ نعمت ہے، مگر یاد رہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کبھی تیرا دل بے قرار ہوتا ہے، دنیا کے غم گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو اب تو گھبراہٹ میں آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، اور اس رونے کو تو توبہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو تیرے دل کی بے چینی ہے اور یہ رونا ایک نفسیاتی رونا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی جو شرائط لکھی وہ یوں، شرح فقہ اکبر میں مشائخ اعظام فرماتے کہ توبہ کی 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 ماضی پر ندامت، نمبر 2 حال میں اس گناہ کو چھوڑنا، نمبر 3 مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ۔ زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تینوں زمانوں کے اندر ایک ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی ماضی، جو چیز کام کیا، غلط کیا، رب کی نافرمانی کی، توبہ کسے کہیں گے؟ صرف استغفر اللہ کہا یہ توبہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رائج بھی ہے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، توبو الی اللہ استغفر اللہ، تو یہ لفظ کہنا ہر صورت میں توبہ نہیں ہوگا۔ توبہ کے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ماضی پر ندامت، یعنی 3 زمانے، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی کا جو زمانہ آیا، گزرا ہوا زمانے میں جو بندے نے جو کام کیا، جو غلط کام کیا، جو ناجائز فعل کیا، اس پر ندامت ہو، برا کیا، غلط کام تھا، دل میں احساس ہو واقعی یہ کام غلط تھا، نہیں کرنا تھا۔ اب حال یہ ہے، یعنی نماز قضا کی، بڑے گناہ گار لوگ ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، بد دعا کیجئے ہم گناہوں کے دلدل سے باہر آ جائیں، یہ ندامت والی باتیں، ماضی پر ندامت، لیکن یہ توبہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حال میں، موجودہ زمانے میں، پریزنٹ میں اس گناہ کا ترک، یعنی اب وہ شخص نمازیں پڑھنے والا بن چکا ہو، صرف یہ نہیں کہ میں نے بہت برا کیا اور موجودہ صورتحال یہ کہ اب بھی اسی گناہ پر ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط، اگر نماز شروع کر دی ہے، جیسے مثلا رمضان میں ہوتا ہے، رمضان سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، رمضان آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، اب اس وقت اگر کسی کے جذبات یہ ہیں کہ آج تک نمازیں نہیں پڑھی، بہت غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور موجودہ کیفیت یہ ہے کہ اب رمضان المبارک میں نمازیں شروع کر دی، تب بھی توبہ کامل نہیں، جب تک آنے والے زمانے کے لیے یہ نیت نہ ہو کہ آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا۔ زمانہ ماضی میں ندامت، حال میں اس کا ترک، اور استقبال میں اس کام کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ، چھوڑ دے، برا کیا
اور اب وہ کام نہیں کرتا اور آئندہ وہ کام نہیں کرے گا. یہ 3 باتیں جب پائی گئیں تو عمومی گناہوں سے توبہ ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے. یہ شرائط اس وقت ہوں گی جب یہ توبہ ایسے گناہوں کی طرف ہو جو توبہ کرنے والے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہو، حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، اور بعض حقوق اللہ قابل تلافی ہوتے ہیں. اے نفس، کیا تجھے خدا سے شرم نہیں آتی؟ کیا تیری توبہ کا وقت ابھی نہیں آیا؟ کیا تجھے اللہ قہار و جبار کے دردناک عذاب برداشت کرنے کی سخت و طاقت ہے؟ کیا تو اپنے اوپر خدا کو ناراض کرنے کا خواہش مند ہے؟ اس طرح چند بار گناہوں کو یاد کر کر ان الفاظ کا تکرار کرو اور پورے سوز و گداز سے رو اور گریہ و زاری کرو اور اپنے مہربان خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ. دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں رب تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے توبہ کا ذہن بنانا چاہیے اور روزانہ اپنے گناہوں پر احتساب کرنا چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ دیا، ذہن بنا کے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تو اپنے اعمال کو احتساب کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دن بھر میں کوئی گناہ ہوا ہو اور گناہ ہو کر فوراً اس سے توبہ کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہی ہو. تو آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات دیے، ان مدنی انعامات کے رسالے کو تھام لیجئے. کیا یہ اچھا ہو ہم بھی مدنی انعامات کا رسالہ تھامیں، اس کی فکر مدینہ کریں اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرا لیں. 72 مدنی انعامات میں سے 16واں مدنی انعام. کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار، بہتر یہ کہ سونے سے قبل صلاۃ التوبہ پڑھ کر دن بھر کے بلکہ سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کر لی؟ نیز خدا نہ خواستہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کر کر آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا؟ تو جب روزانہ یہ بات آپ کی نگاہوں سے پھرتی رہے گی، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کا ذہن بنتا رہے گا. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. اب مختلف مدنی پھول بیان کیے جائیں گے. ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبی الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے. تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے مدنی پھول سماعت کیجیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے، اور اکثر سر مبارک پر کپڑا یعنی سربن شریف رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر ہو جاتا. معلوم ہوا سربن کا استعمال سنت ہے. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر باندھ لیا کریں. اس طرح انشاءاللہ عز و جل ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا برسا برس سے بنیت سنت سربند استعمال کرنے کا معمول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے. سر اور داڑھی کے بال صابن وغیرہ سے دھونے کا معمول بنائے، اور جن کا معمول نہیں ہوتا ان کے بالوں میں اکثر بدبو ہو جاتی ہے. خود کو اگرچہ بدبو نہ آتی ہو مگر دوسروں کو آتی ہے. منہ، بالوں، بدن اور لباس وغیرہ سے بدبو آتی ہو، اس حال میں مسجد میں داخلہ حرام ہے.
کہ اس سے لوگوں اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے. ہاں بدبو ہو مگر چھپی ہوئی ہو جیسے بغل کی بدبو تو اس میں حرج نہیں. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما دن میں 2 مرتبہ تیل لگاتے تھے. بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اہل علم حضرات کے لیے مفید ہے کہ اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی, دماغ تر اور حافظہ قوی ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھوو یعنی ابرو سے شروع کرے, اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے. کنز العمال میں ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو پہلے اپنی الٹی ہتھیلی پر تیل ڈالتے, پھر پہلے دونوں ابرو پر, پھر دونوں آنکھوں پر اور پھر سر مبارک پر لگاتے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی. کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ اور اچھے لباس والا تھا, جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا پرا گندا بالوں والا اور برہنہ. کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میں بھوکا اور پیاسا رہ جاتا ہوں, جب تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میرے بال پرا گندا رہ جاتے ہیں. اس پر کافر کے شیطان نے کہا میں تو ایسے کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں کچھ نہیں کرتا, لہٰذا اس کے ساتھ کھانے پینے لباس اور تیل لگانے میں شریک ہو جاتا ہوں. تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ پڑھے, الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالے, آنکھوں کی ابروں پر تیل لگائے, پھر الٹے کے, اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر, پھر الٹی پر. اب سر میں تیل ڈالے اور داڑھی کو تیل لگائے تو نیچے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیانوں سے آغاز کرے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیجتاً حاصل کیجیے. نیز 163 مدنی پھول سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.